بار بار وضاحت کروں کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، سارے کام اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے کریں اور اللہ کے لیے کریں۔ اب آپ بندے ہیں اللہ کے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اب آپ بندے ہیں نفس کے، نفسانی خواہشات کے اور شیطان کے۔ اور ہمارا دیکھیں آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ یہ روش جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ آج کے مسلمان کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اطاعت۔ دیکھیں اطاعت، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، یعنی ایک سوال کسی نے پوچھا بھی ہے کہ وہ کون سے کام کریں، وہ میں نے یہاں لکھا بھی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم میں ہوں تو ہم مسلمان ہوں گے اور کون سی نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ بڑی اچھا سوال ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی یعنی اس کا جواب بھی آسان ہے۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ اللہ کی اطاعت میں زندگی نہیں گزار رہے تو آپ عملی طور پہ مسلمان نہیں ہیں، زبان سے تو ہیں۔ یعنی وہی بندگی کا مسئلہ ہے، مسئلہ بندگی کا ہے۔ اگر آپ نے سرنڈر کر لیا، منزل اللہ کو بنا لیا، اور اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ باقی تو تفصیلات ہیں۔ اطاعت مطلب دیکھیں، اطاعت کا میں آپ کو ایک بتاؤں جملہ۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، بس یہ اطاعت ہے، سادہ سی بات ہے۔ اگر زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور دے نماز اور دے روزہ اور دے جو نیک کام ہیں، بعض ایک نیک کام آپ کر رہے ہیں، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ سرکشی ہے اور نافرمانی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ کلی طور پہ اگر بندگی پر راضی نہیں ہیں تو آپ شیطان کے نقش قدم پر ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کلی طور پر اگر آپ اطاعت نہیں کر رہے تو آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بات میں قرآن سے کر رہا ہوں، میں آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب یہ آیت تھوڑا سا آپ دیکھ لینا، حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر نہیں تو پھر آپ شیطان کے راستے پر ہو۔ یہ مطلب بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ولا تتبعوا خطوات، خطوہ کہتے ہیں نقش قدم کو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم میں ہوں تو ہم، اگر آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اور اللہ آپ کی منزل ہے، یہ میں تھوڑی تشریح کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا صحیح، اور آپ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، آپ کی ترجیح آخرت ہے، ترجیح آخرت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، کیا مطلب؟ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کی منزل دنیا ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، ترجیح آپ کی دنیا ہے، تو آپ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، آپ برائے نام مسلمان ہیں، آپ نام کے مسلمان ہیں۔ یہ بالکل بات صحیح ہے۔ تو اطاعت کا مطلب دیکھیں، آپ اطاعت کا مطلب سمجھے نا، وہی بندگی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے۔ ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے۔ ہر انسان خلیفۃ اللہ
بننے کی صلاحیت لے کے دنیا میں بھجوایا گیا ہے. کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ کا بندہ اور اللہ کا خلیفہ چیز ایک ہی ہے. بندہ بن گئے آپ تو آپ خلیفۃ اللہ ہو گئے. اگر آپ بندگی کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو اب آپ خلیفۃ اللہ بننے کے پروسیس میں داخل ہو گئے. اور اگر آپ نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو پھر بات وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی نافرمانی دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں. فسق کہتا ہے فسوق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسق، اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں نافرمان. فرما برداری اور نافرمانی بس دو رویے ہیں. اگر آپ فرما بردار ہیں اللہ کے اور اس کی، دیکھیں میں بار بار وضاحت کروں کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، سارے کام اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے کریں اور اللہ کے لیے کریں. اب آپ بندے ہیں اللہ کے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اب آپ بندے ہیں نفس کے، نفسانی خواہشات کے اور شیطان کے. اور ہمارا دیکھیں آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے. یہ روش جو ہے بڑی خطرناک ہے. آج کے مسلمان کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے. آخرت، اللہ کی رضا، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے ظاہر کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کوئی اپنے لیے زندگی نہیں گزار رہا اور نہ گزارنا چاہتا ہے. ٹیک کیئر کیا مطلب؟ اپنے ظاہر کا خیال رکھو. اور اردو میں کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا. کہتے ہیں نا، بعض لوگ انگلش کے عادی ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اردو میں کہتے ہیں. بیٹی اپنے والد کو کہتی ہے ابو اپنا خیال رکھیے گا، یا کوئی بھی کسی کو کہتا ہے ٹیک کیئر یا اپنا خیال رکھیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ظاہر کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ظاہری جسمانی صحت. ایسے ہی ہے ذہن میں؟ لعنت ہے ایسی سوچ پہ. آپ سوچیں نا اس میں ظاہر کیا ہے. آپ دیکھ لیں سودا لے آتے ہیں شاپر میں، شاپر کو پھر رکھتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں. یہ تو شاپر ہے. جسم جو ہے اس کی مثال ایک شاپر کی ہے. روح اس میں ہے، بس اتنی حیثیت ہے. پھر تو آپ قبر کے گڑھے میں اس کو پھینک دیتے ہیں. اور مسئلہ تو آپ کی روح کے ساتھ ہوتا ہے پھر بعد میں. مسئلہ عذاب یا ثواب یہ تو روح کی طور پہ ہے، اور روح اصل ہے آپ کی. یہ تو ایک شاپر ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں. ہماری نظر میں اصل اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے. اور یہی اللہ کی ناراضگی جو اس وقت ناراضگی ہے، اور تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے. آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ، سارے مسلمان ظاہر کی فکر میں ہے. اپنی آپ پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، سب کا تعلق صرف ظاہر سے ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے پریشان ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں مشرک کیوں بنا رہے ہو؟ اتنا آسان تو نہیں ہے مشرک بنانا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی سوچ و بچار کی باتیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سوچ کر احتیاط سے زندگی گزاریں تو یہ بہتر ہے کہ جو آپ غافل رہ کے زندگی گزاریں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہوشیاری سے. اب میں مطلب آخر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک آپ کے پاس نئی گاڑی ہے، بہت تیز رفتار اور بہت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو اور موٹر وے پہ جا رہے ہیں، اور موٹر وے پہ نہیں جا رہے، سنگل روڈ ہے.
سنگل روڈ ہے، دو رویا ٹریفک بھی ہے، آپ سامنے سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، تو اگر آپ زیادہ توجہ نہیں دیتے ڈرائیونگ پہ، کبھی موبائل لگا لیتے ہیں یا کوئی موبائل لگا لیتے ہیں، اس میں کوئی فلم لگا لیتے ہیں، کوئی کبھی سڑک کو دیکھتے ہیں کبھی موبائل کو دیکھتے ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے ایک طرف. تو یہ مطلب میں نے ایک مثال بیان کی. اس وقت ہماری تو ساری زندگی غفلت پر مشتمل ہے. ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور جو حقیقت ہے اس سے ہم غافل ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. ہمیں مت سناؤ یار، ہمیں معلوم ہے، اور بڑے لوگ آپ سے بحثیں بھی کرنے لگیں گے، کیا کر رہے ہو، آپ کو سمجھانے لگیں گے، بھئی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم یہاں پھر رہے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.